والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسماء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم اللهم صل على محمد قریب آ رہا ہے ہمارے اجڑے گھروں کا نصیب آ رہا ہے ہمارے اجڑے گھروں کا نصیب آ رہا ہے اور لپٹ کے خیمہ سرور سے کربلا بولی لپٹ کے خیمہ سرور سے کربلا بولی میرے حسین تمہارا حبیب آ رہا ہے میرے حسین تمہارا حبیب آ رہا ہے اس دیکھیے کہ اجل کے اتنی ہی نزدیک ہو رہی ہے سپاہ اجل سے اتنی ہی نزدیک ہو رہی ہے سپاہ کہ جتنا نہر کے غازی قریب آ رہا ہے جتنا نہر کے غازی قریب آ رہا ہے ابھی ابھی مجھے آئی ہے بیڑیوں کی صدا ابھی ابھی مجھے آئی ہے بیڑیوں کی صدا میرے خیال سے میرا طبیب آ رہا ہے ابھی ابھی مجھے آئی ہے بیڑیوں کی صدا میرے خیال سے میرا طبیب آ رہا ہے اور پہنچ رہا ہے سرے شاہ یوں سرے نیزہ
پہنچ رہا ہے سرے شاہ یوں سرے نیزا کہ جیسے برسر ممبر خطیب آ رہا ہے. پہنچ رہا ہے سرے شاہ یوں سرے نیزا کہ جیسے برسر ممبر خطیب آ رہا ہے. آخری شعر کہ جو شوق ہے تو فرشتوں سوال کرتے رہو، جو شوق ہے تو فرشتوں سوال کرتے رہو، جواب دینے ہمارا مجیب آ رہا ہے. گلوں میں رنگ بہاروں میں جان باقی ہے، گلوں میں رنگ بہاروں میں جان باقی ہے. غم حسین سے اردو زبان باقی ہے، غم حسین سے اردو زبان باقی ہے. اور خود اپنے پاؤں کی زنجیر توڑ کر حر نے، خود اپنے پاؤں کی زنجیر توڑ کر حر نے بتا دیا کہ ابھی حر میں جان باقی ہے. خود اپنے پاؤں کی زنجیر توڑ کر حر نے بتا دیا کہ ابھی حر میں جان باقی ہے. ابھی تو حر کو پہنچنا ہے پائے سرور تک، ابھی تو حر کو پہنچنا ہے پائے سرور تک. ارے ابھی تو سب سے بڑی ایک اڑان باقی ہے، ابھی تو حر کو پہنچنا ہے پائے سرور تک، ابھی تو سب سے بڑی ایک اڑان باقی ہے. تمام شہر میں آیا تھا زلزلہ لیکن، تمام شہر میں آیا تھا زلزلہ لیکن علم سجا تھا جہاں وہ مکان باقی ہے.
باتیں پیش کی جائیں. آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد سما ابن مصطفیٰ حسین صاحب کو احساس فرمائیں. اور ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں. چونکہ دونوں مناسبتیں ہیں تو اس عنوان سے انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ عرائض پیش کروں گا. جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ سخن قرار دیا، اس میں رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ اس وقت کو یاد کیجئے اذ قال لقمان لابنہ، کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وہ ہوا یعظہ، جبکہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. اذان گرامی سوال اٹھتا ہے کہ قرآن ہدایت ہے بشریت کے لیے، تمام بشریت کی ہدایت کے لیے قرآن پروردگار عالم کی جانب سے پیغمبر اکرم پر نازل ہونے والی کتاب ہے. وہ معجز نما کتاب ہے کہ جس میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی. اب یہ کتاب جو کہ پروردگار عالم کا پیغام ہے، پروردگار عالم نے اپنی ہدایت یہ پیغام کو اپنے نبی پر بھیجا ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جناب لقمان کے قول کو اس میں کیوں ذکر کر رہا ہے پروردگار عالم؟ یعنی جناب لقمان کی وہ کیا شخصیت ہے، وہ کس اہمیت ہے کہ ان کا کلام قرآن میں جگہ پا رہا ہے اور بشریت کی ہدایت کے لیے قیامت تک کے لیے معجز نما قرآن کا حصہ قرار پا رہا ہے. تو چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، آپ کے سامنے صرف ایک روایت کا سہارا لوں گا. ایک روایت ہے کہ جناب لقمان حکیم کے بارے میں تمام مورخین، اکثر محدثین اور اکثر علماء کا یہ اتفاق ہے کہ آپ نبی نہیں تھے. یعنی آپ نبی نہیں تھے بلکہ آپ ایک حکیم تھے. تو آپ کے بارے میں آپ کی کیا حیثیت تھی، کیسے اس مرتبے پہ آپ فائز ہوئے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ جناب لقمان ارشاد فرماتے ہیں کہ انی خدمت 400 نبیین، کہ میں نے 400 انبیاء کی خدمت انجام دی، میں نے 400 انبیاء کی ہم نشینی اختیار کی، میں 400 انبیاء کے ساتھ رہا. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جناب لقمان ایک بہت طولانی عمر پانے والے انسان تھے، اور اتنی طولانی عمر آپ نے پائی کہ 400 انبیاء کی ہم نشینی کا شرف آپ کو حاصل ہوا. تو اس اب چونکہ پوری حدیث آپ کے سامنے بیان کر دوں، جناب لقمان فرماتے ہیں کہ میں نے جب 400 انبیاء کی ہم نشینی کا شرف حاصل کیا، اخذت من کلامہم 4 کلمات، تو ان کے کلمات سے میں نے 4 باتوں کو نچوڑ کے طور پہ حاصل کیا ہے. دیکھیے 400 انبیاء کی ہم نشینی حاصل کرنے کے بعد جناب لقمان 4 باتیں پیش کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اذا كنت في الصلاة فاحفظ قلبك، جب تم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں تو جناب لقمان کی وصیتیں ائمہ طاہرین نے نقل کی ہیں، بحار الانوار میں نقل ہوئی ہیں، تمام احادیث کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں. تو جناب لقمان کیا کہتے ہیں کہ انبیاء کی 400 انبیاء کی ہم نشینی کا جو مجھے شرف حاصل ہوا، جس کا نچوڑ میں 4 جملوں میں بیان کر رہا ہوں. پہلا جملہ یہ ہے کہ جب نماز میں ہو تو اپنے قلب کی حفاظت کرو.
ایسا نہ ہو کہ تم نماز میں تو اللہ کے حضور کھڑے ہو لیکن تمہارا حضور قلب نماز میں نہ ہو. یعنی فزیکل اور جسم تو تمہارا اللہ کے سامنے کھڑا ہے, تمہاری زبان سے تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, لیکن تمہاری فکر اور تمہارا قلب اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہے, بلکہ تمہارا فکر کہاں, کبھی اپنے بچوں میں لگی ہے, کبھی اپنے معاملات میں لگی ہے. اگر اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو تو اپنی قلب کی حفاظت کرو. پھر جناب لقمان کہتے ہیں اذا كنت على المائدة فاحفظ العقد, اور جب تم دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے حلق کو تم حفاظت کرو. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے دسترخوان پہ حرام مال آ گیا ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارا پڑوسی بھوکا ہے اور تم سیر ہو کے کھا رہے ہو, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے علاقے اور منطقے میں کچھ محروم لوگ ہیں, تمہیں ان کا کچھ خیال نہیں ہے. تو یہ بھی جناب لقمان کہتے ہیں اذا كنت في بيت الغير فاحفظ عينك, اور جب کسی دوسرے کے گھر میں جانا ہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا. یہ نہ ہو کہ عفت کے منافی تم دوسروں کے یہاں جا کے چشم چرانی کرنے لگو, حرام کام میں پڑ جاؤ. پھر جناب لقمان کیا کہتے ہیں اذا كنت بين الخلق فاحفظ لسانك, اور جب لوگوں کے درمیان جانا تو اپنی زبان کی حفاظت کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کی غیبت کرنے میں پڑ جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کی برائیاں کرنے میں پڑ جاؤ. جناب لقمان کی اسی زبان پہ ایک اور حدیث ہے. جناب لقمان فرماتے ہیں کہ یا وہ نہیں کیا, ایک جناب لقمان کا آقا تھا, یہ کسی کا غلام تھا. ایک مرتبہ جناب لقمان کے آقا نے جناب لقمان سے کہا کہ اے لقمان جاؤ اور جانے کے بعد گوسفند کا سب سے بہترین عضو لے کر آؤ, یعنی تمہیں گوسفند کو ذبح کرو اور تمہاری نگاہ میں جو اس کا سب سے بہترین حصہ اس کو لے کے آؤ. جناب لقمان زبان لے کے آ گئے. اب اس کے بعد دوبارہ اس آقا نے کہا جناب لقمان سے کہ جاؤ اور اس گوسفند کا سب سے بدترین عضو لے کر آؤ. اب جناب لقمان جاتے ہیں, دوبارہ زبان لے کے آ جاتے ہیں. تو جب اس نے کہا سب سے اچھا عضو لے کے آؤ, تب بھی جناب لقمان زبان لے کے آئے. جب کہا سب سے برا عضو لے کے آؤ, تب بھی جناب لقمان زبان لے کے آئے. ایک مرتبہ ان کا آقا کہتا ہے کہ جب میں نے اچھا عضو کہا تب بھی تم زبان لے کے آئے, جب برا عضو کہا تب بھی زبان لے کے آئے. تو جناب لقمان کہتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ زبان حق کے لیے چلے, حق بات بولے, تو جسم کا سب سے اچھا عضو ہے. اور یہی زبان اگر باطل کی حمایت میں چلے, اگر ظالم کی حمایت میں چلے, اگر غلط بات پہ چلے, تو جسم کا سب سے برا عضو ہے. ثواب یعنی یہی زبان اگر نماز میں اللہ کا ذکر کر رہی ہو تو جسم کا سب سے اچھا عضو ہے, اور یہی زبان کسی کی غیبت کر رہی ہو تو اپنے برادر مومن کا گوشت کھانے کے برابر ہے. یہی زبان اگر مدح و ثناء اہل بیت کر رہی ہو تو یہ زبان جسم کا سب سے اچھا حصہ ہے. اور یہی زبان اگر دوسروں کی برائی اور دوسروں کو لڑوانے میں کام آ رہی ہو, دو بھائیوں کو جدائی کر رہی ہو, اسی زبان کے ذریعے ہم گھروں کو لڑوا دیں, دو بھائیوں میں جدائی کرا دیں, تو یہی زبان سب سے برا عضو بن جائے گا. نے آپ کا نام کیا ہوا قرآن میں ذکر کیا ہے, لیکن بعض لوگ نبی کے ساتھ تھے لیکن نبی کی نگاہوں سے ایسے گرے کہ نبی نے اپنی بزم سے ان کو اٹھا دیا. لیکن بعض لوگوں نے اپنے کو ایسا بلند کیا کہ اللہ نے ان کا ذکر اور ان کے کلام کو قرآن کی زینت قرار دے دیا. اب جناب لقمان اس مرتبے پہ پہنچے کیسے ہے جانے گرانے؟ تو دیکھیے ایک حدیث ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 40 دنوں تک اپنے عمل کو خالص کر لے, من اخلص للہ 40 صباحا جرت ینابیع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ, یعنی مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنے عمل کو 40 دن تک خالص کر لو, کوئی گناہ انسان نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, اپنے بچوں کا خیال رکھ رہا ہے, تو کہہ رہے ہیں اپنے تمام اعمال کو اگر
اللہ کے لیے خالص کر دو، اس میں ریا نہ ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں ان تمام برائیاں نہ ہو، تو یہ خالص کرنے کا دنیاوی اثر کیا ہوگا؟ آخرت میں تو اللہ اجر دے گا، لیکن اس دنیا میں تمہارا اثر یہ ہوگا کہ 40 دن اگر کسی نے اپنے عمل کو اخلاص کے ساتھ انجام دیا ہے تو اللہ حکمت کے سرچشمے اس کے قلب سے اس کی زبان پہ جاری کر دے گا۔ تو جناب لقمان اس مرتبے تک کیوں پہنچے؟ چونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی یا علماء کے ساتھ گزاری یا انبیاء کی ہمراہی میں گزاری، اور اللہ کی محبت میں اس طرح سے آپ نے زندگی گزاری اور اخلاص میں اس طرح سے گزاری کہ اللہ نے آپ کے قلب سے آپ کی زبان پہ حکمت کے سر چشمے جاری کر دیے، اور آپ کی حکمت ایسے سر چشمے ہوئے کہ قرآن نے آپ کی نصیحتوں کو ذکر کیا ہے، ائمہ تحریم نے آپ کی نصیحتوں کو ذکر کیا ہے۔ تو جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں پروردگار جناب لقمان کی 10 نصیحتیں بیان کر رہا ہے، بس شاید میں 2 نصیحتیں بیان کر پاؤں۔ جناب لقمان کیا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اچھا دیکھیے، جناب لقمان نصیحت جب کریں گے اور قرآن اس نصیحت کو قرآن میں جگہ دے گا، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن تربیت اولاد پہ کتنی اہمیت دیتا ہے۔ اب دیکھیے، اگر خدا چاہتا تو اس بات کو خدا خود ڈائریکٹ بیان کر دیتا، لیکن جناب لقمان کے قول کے طور پہ کیوں بیان کر رہا ہے؟ تاکہ قرآن مجسم طور پر ایک آئیڈیل کو پیش کرے کہ ایک باپ کو بچے کے لیے کیسا ہونا چاہیے، ایک باپ کی اپنے اولاد کے نسبت کیا ذمہ داری ہے۔ یعنی جب اللہ نے ہمیں نعمت اولاد عطا کی ہے تو اس اولاد کی ہمارے اوپر کیا فرائض ہیں، تو اس لیے ایک ایسے باپ کو اللہ معرفی کروا رہا ہے، ایک ایسے باپ کو سامنے لا رہا ہے کہ جس نے اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کی کہ اپنے بچوں کی تربیت سے پہلے خود اپنی تربیت کی ہے۔ یعنی اب جو اپنے بچوں کی تربیت سے پہلے اس نے اپنے کو اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ اس کے قلب سے حکمت کے سرچشمے جاری ہو رہے ہیں گرامی۔ تو پروردگار جناب لقمان کی حکمتوں کو اس لیے لا رہا ہے تاکہ بیان کرے کہ ایک باپ کو کیسا ہونا چاہیے۔ اچھا دوسری بات، جب قرآن میں لیکن جناب لقمان کی بہت نصیحتیں، جب قرآن کسی باتوں کو لے کے آئے گا، چونکہ قرآن بشریت کی ہدایت کی کتاب ہے قیامت تک کے لیے، ان باتوں کو لے کے آئے گا کہ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے کس بات کو اہمیت دی ہے، قرآن نے کس مسئلے کو ایک اولاد کی تربیت میں اہمیت دی ہے، یعنی کون سی بات قرآن پہلے ذکر کر رہا ہے، جناب لقمان کی کون سی نصیحتیں ذکر کر رہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب لقمان کی جب نصیحتوں کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے عقائد کا مسئلہ ذکر ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے بچوں کو دیندار بنا دے، با ایمان بنا دے، عقائد اس کے صحیح کر دے۔ تو اب اگر انسان اس چکر میں پڑ گیا کہ پہلے اپنے بچے کو دنیادار بنا دے، اس کی دنیا صحیح کر دے، بعد میں دیندار بنا دے، تو بچہ پھر اچھا نہیں بن سکتا۔ لیکن اگر انسان اپنے بچے کو پہلے با ایمان بنا دے، پہلے اپنے بچے کو دیندار بنا دے، پہلے اپنے بچے کے عقائد درست کر دے، تو یہ با ایمان بچہ اپنی دنیا کو بھی سعادت مند بنا دے گا اور اپنی آخرت کو بھی سعادت مند بنا دے گا۔ صلوات پر اور عقائد میں جس مسئلے کو جناب پروردگار جناب لقمان کی نصیحت کے طور پر ذکر کر رہا ہے وہ توحید پروردگار ہے۔ یعنی توحید کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ پروردگار ذکر کر رہا ہے کہ اپنے بچوں کو اگر تربیت کرنا ہے تو شرک سے پاک ان کی تربیت کرو، توحید پروردگار کو ان کی تربیت کرو، چونکہ توحید وہ مسئلہ ہے جس کے اوپر تمام انبیاء کو مبعوث کیا گیا۔ پروردگار کیا کہتا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک اختیار نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک اتنا بڑا ظلم ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یعنی اللہ جو ہے گناہ کو بہت سے معاف کر دے گا، جب یہاں سے جائے گا تو اللہ کی مغفرت اور رحمت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ بہت سے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن شرک کے بارے میں اللہ صاف صاف اعلان کر رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یعنی کوئی اللہ کو اگر مشرک ہو جائے، اللہ کا کسی کو شریک قرار دے تو اس گناہ کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس سے کم یعنی شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ یعنی
توبہ دیکھیے توبہ بھی ایک ہوتی ہے، توبہ کر کے اگر گیا ہے تو معاف ہو جائے گا، لیکن توبہ کے بغیر اگر گیا ہے تب بھی بہت سے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن شرک اللہ کی نگاہوں میں اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا عظیم گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حتیٰ پیغمبر سے خطاب کر رہا ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے پیغمبر اگر آپ بھی شرک اختیار کر لیں تو تمام آپ کے عمل حق ہو جائیں گے۔ حالانکہ پیغمبر شرک اختیار نہیں کرتے، خطاب پیغمبر کو ہے اور حکم تمام بشریت کو دیا جا رہا ہے۔ تو اتنا اہم مسئلہ ہے توحید کا کہ پروردگار کیا ارشاد فرماتا ہے لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ۔ تمام انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ بشریت میں اللہ کی عبودیت کو رائج کریں، واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہو گئے ان سے مقابلہ کریں۔ یعنی تمام بشریت، تمام انبیاء کی بے عزت کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ توحید کے پرچم دار بن کر آئیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مقصد خلقت انسان جب بیان کرتا ہے پروردگار کو کیا گیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا ہے مگر اس لیے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ یعنی عبودیت اتنا اہم مسئلہ ہے کہ مقصد خلقت انسان بھی ہے، مقصد بعثت انبیاء بھی ذرا نگرانی ہے۔ صلوات پر محمد یہ اتنا اہم مسئلہ ہے ذہن گرامی، توحید کا مسئلہ کہ اس پہ بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھیں جناب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پوری کتاب لکھی ہے توحید شیخ صدوق۔ آپ دیکھیں اصول کافی میں کتاب عقل و جہل کے بعد، کتاب علم کے بعد سب سے پہلا جو باب ہے، جو فصل ہے، جو چیپٹر ہے وہ کتاب توحید ہے، جس نے ائمہ طاہرین نے وہ بیانات بیان کیے ہیں کہ اگر ان کو بیان کیا جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ توحید کو چاہے اشاعرہ نے بیان کیا ہو، چاہے معتزلہ نے بیان کیا ہو، جتنے بھی کلامی فرقے ہیں وہ ایک لحظہ بھی اہل بیت کے کلام سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ یعنی توحید کی جو ڈیفینیشن امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں کی ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ گرامی صلوات پر محمد اور گرامی آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، امام کیا فرماتے ہیں کہ ان اللہ کہ ایا ایھا الناس ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوا، اللہ نے انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے تاکہ اللہ کو پہچانے۔ وہی بات جو ہم کہہ رہے ہیں، ہم نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں کیا کہتے ہیں؟ اول الدین معرفتہ، دین کا پہلا زینہ کیا ہے، دین کی بنیاد کیا ہے، دین کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب انسان کی دین کی بنیاد اللہ کی معرفت پہ کھڑی ہو۔ اگر انسان تمام چیزیں حاصل کر لے، کوئی اخلاق کو حاصل کر لے، کردار کو حاصل کر لے، احکام کو حاصل کر لے، لیکن وہ اللہ کی معرفت سے خالی ہو تو اس دین کا، اس احکام کا، اس نظریے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نظریہ اس وقت نظریہ ہے کہ جب کہ توحید پروردگار پہ قائم ہو۔ صلوات پر محمد سے امام کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے تاکہ اللہ کی معرفت حاصل کریں، اور فیضا عرفوہ عبدوہ، اور جب اللہ کی معرفت کر لیں گے تو اس کی عبادت بھی کریں گے۔ دیکھیے بغیر معرفت کے، بغیر پہچانے ہم کس کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو عبودیت کا لازمہ کیا ہے کہ اللہ کو پہچانا جائے ذہن گرامی، اور اللہ کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ پہ دلالت کر رہا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے سنریہم آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں تمہیں دکھائیں گے، فی الآفاق، کائنات کے ذرے ذرے میں۔ اسی لیے میرا نیز نے کیا کہا تھا کہ کائنات میں میں جس طرف نگاہ کروں یہ تمام گل و بوٹے تیری ذات پہ دلالت کرتے ہیں، یعنی میں جدھر بھی دیکھوں ادھر تیری ذات نظر آتی ہے۔ تو پروردگار کی ذات پہ کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات میں نگاہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر تم اپنے اندر نگاہ کرو تو تمہیں اللہ نظر آئے گا۔ یہ آنکھیں کون پیدا کر سکتا ہے؟ یہ سننے کی صلاحیت کان میں کون دے سکتا ہے؟ یہ بولنے کی صلاحیت اس طرح سے کون دے سکتا ہے؟ اگر انسان اپنے اندر توجہ کر لے تو اللہ کے وجود پہ وہ انسان کے اندر دلالت کر رہی ہے۔ لیکن ازان گرامی یہ اجمالی اللہ کی شناخت ہے، ایک اللہ کو کس طرح سے کہ اللہ کے احکام کیا ہیں، اللہ کی تعلیمات کیا ہیں، اللہ نے ہم سے کیا چاہا ہے، اس کو کیسے پہچانا جائے۔
یعنی اللہ کی عبادت کا طریقہ جو صبح کی 2 رکعت نماز ہے، یہ اللہ کے شکر کا طریقہ ہے، یہ کون بتاتا؟ ہماری عقل اس تک نہیں پہنچ سکتی. تو اسی لیے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کا ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنُوا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَنْ سِوَاهُ. اور جب بشریت اللہ کی عبادت کر لے گی اللہ کو پہچاننے کے بعد، تو اس کی عبادت کی وجہ سے ہر غیر کی عبادت سے بے نیاز ہو جائے گی. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں ایک سائل کھڑا ہو جاتا ہے مجمع میں ایک انسان کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یا نبی اللہ فما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت ہے کیا؟ اللہ کو کیسے پہچانا جائے؟ تو امام حسین علیہ السلام ایک جملہ کہتے ہیں کہ معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہ الطاعۃ. یعنی اللہ کی معرفت کا ذریعہ کیا ہے کہ انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچان لے. یعنی اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو اس کا ذریعہ کیا ہے کہ اگر تم امام اپنے زمانے کے امام کو پہچان لو گے تو وہ اللہ کی معرفت تمہیں پہنچا دے گا. اسی لیے پیغمبر اکرم کیا کہتے ہیں، اہل سنت کے یہاں بھی اور شیعوں کے یہاں بھی بہت معتبر روایت ہے کہ وہ حدیث کیا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، یعنی بے دین مرتا ہے. تو پتہ کیا چلا جانے گرامی، اللہ نے توحید کو مقصد خلقت قرار دیا، تمام کائنات کی خلقت کا مقصد توحید قرار دیا، اور توحید کو پہچاننا کیسے ہے اس کے لیے اللہ نے امام کو قرار دیا ہے. اگر امام کو آپ نے پہچان لیا تو امام تک نہیں پہنچیں گے بلکہ امام آپ کو توحید تک پہنچا دے گا جانے گرامی. اور آج چونکہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت امام بھی اسی مسئلے کو بیان کرتے ہیں جانے گرامی. دیکھیے مامون رشید نے جب امام کو مدینے سے مرد بلایا ہے، آپ دیکھیں امامت کے کئی دور گزرے ہیں. آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت 148 ہجری کو ہے. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 132 ہجری میں بنی امیہ کی حکومت کا تختہ پلٹ جاتا ہے اور بنی عباس آ جاتے ہیں. بنی عباس آئے کیوں تھے؟ الرضا من آل محمد کا نعرہ لگا کے آئے تھے. یعنی بنی امیہ کے ظلم اور ستم سے بشریت کو نجات دلا کے اہل بیت کا حق دلانے کا نام لے کر آئے تھے. لیکن جیسے ہی ان کو حکومت ملی تو بنی عباس نے بنی امیہ سے زیادہ ظلم کیا ہے، یہ ان سے زیادہ فاسق اور فاجر حکام قرار پائے ہیں. ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اتنی سختیاں ہو جاتی ہیں ائمہ طاہرین پر کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی ہے تو آپ اپنا جانشین معرفی نہیں کر پائیں. اتنی سختیاں تھیں. آپ نے 6 لوگوں کا نام بتایا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام بھی ہے، حاکم وقت کا نام بھی ہے، اس کی ماں کا نام بھی ہے، گورنر کا مدینے کا بھی نام ہے. 5-6 لوگوں کا نام بیان کیا ہے. یعنی ایسے حالات بن گئے ہیں کہ امام اپنے جانشین اور اپنے نائب کو لوگوں کے سامنے پہچانوا نہیں سکتا ہے. تو جانے کہ یہ حالات تھے. اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہادی عباسی آیا، مہدی عباسی آیا اور ہارون رشید آیا. ان 4 لوگوں کے 35 سالہ دور امامت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کر رہا ہے. اور امام رضا علیہ السلام بھی 148 ہجری کو پیدا ہوئے ہیں 11 ذوالقعدہ، اور 83 ہجری میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے. یعنی یہ 35 سال کا دور جو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کا دور ہے، اور یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی 35 سال کے ہو جاتے ہیں اس دور میں. یہ اتنا سخت دور ہے تاریخ امامت کا کہ روایتیں بتاتی ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 17 بیٹیاں تھیں، ان کی شادیاں نہیں ہو پائیں. شادیاں کیوں نہیں ہو پائیں؟ کیونکہ حکومت نے اتنے سخت پہرے پہ ڈال رکھے تھے کہ کوئی امام کے گھر کی طرف نہیں جا سکتا تھا. امام کے گھر سے تعلق رکھنے کا مطلب کیا تھا؟ موت کا پروانہ ہے جانے گرامی. خود امام 14 سال ان ظالم عباسی حکمرانوں کی زندانوں اور قید خانوں میں رہے امام. اور کس طرح سے آپ کی شہادت ہوتی ہے کہ قید خانے کے اندر آپ کو شہید کیا جاتا ہے، اور جب آپ کا جنازہ باہر آتا ہے تو زنجیروں میں جکڑا ہوا جنازہ آتا ہے، اور 4 لوگ اس جنازے کو لا کے بغداد کے پل پر رکھ دیتے ہیں. یہ حالات ہیں آپ دیکھیے. اس کے بعد 10 سال ہارون الرشید زندہ رہتا ہے 93 ہجری تک. اس کے 2 بیٹے تھے، ایک امین جو ایک عرب ماں سے تھا اور ایک مامون جو ایک ایرانی ماں سے تھا. آخری عمر میں اس نے اپنی حکومت کو 2 حصوں میں بانٹ دیا.
جو ایرانی ماں سے مامون تھا اس کو خراسان اور ازبکستان اور یہ علاقے دے دیے، اور جو امین تھا اس کو عرب علاقے دے دیے۔ لیکن دیکھیے یہ دونوں بیٹوں کو جب قدرت مل گئی تو انہوں نے اپنے باپ کو محدود کر دیا۔ جو قدرت بانٹ ہوتی ہے، قدرت اگر اللہ کے لیے نہ ہو، قدرت حاصل کرنے کے لیے ہو تو وہ سیاست بازیاں ہوتی ہیں جس کو آپ سمجھ نہیں سکتے۔ ہارون کون ہے جس کے بیٹوں نے اس کی قدرت کو آخر میں محدود کر دیا ہے؟ اس کے بعد جب ہارون واصل جہنم ہوتا ہے تو اب دونوں بھائیوں میں قدرت کے لیے لڑائی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ خود مامون اور امین آپس میں لڑ جاتے ہیں، 5 سال تک آپس میں چہتلش چلتی ہے اور مامون امین کو مار دیتا ہے۔ اب دیکھیے وہ مامون جو اپنے باپ کی قدرت کو محدود کر رہا ہے، وہ مامون جو اپنے بھائی کو اس قدرت کے لیے قتل کر رہا ہے، اس کے جنازے کو توہین کر رہا ہے، وہی مامون ایک منافقانہ چال کے طور پر امام سے کیا کہتا ہے کہ امام یہ خلافت آپ لے لیجیے۔ اب آپ دیکھیے جو قدرت کے لیے اپنے باپ سے لڑ سکتا ہے، جو قدرت کے لیے اپنے بھائی کو قتل کر سکتا ہے، وہ کیا چاہ رہا ہے یہ دکھائے کہ دیکھو امام آل اہل بیت یہ اپنے کو ظاہر دکھاتے ہیں، ظاہر نہیں ہے، ان کو قدرت میں ہم لے کے آتے ہیں۔ تو امام کو مدینے سے بلایا جاتا ہے۔ جب امام چلتے ہیں عزیزان گرامی تو یہاں پر ایک جگہ نیشاپور ہے جہاں پر امام کی سواری پہنچی۔ جب نیشاپور میں امام کی سواری پہنچی تو وہاں پر امام نے مامون کی تمام سازشوں کو چکنا چور کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ 24,000 محدثین امام کے ارد گرد مجمع کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے رسول کے نواسے، اے رسول کی نسل سے ہم چاہتے ہیں، ہم بہت دن ہم نے پیغمبر کی زیارت نہیں کی ہے، ہم تو آپ اپنا دیدار کرا دیجئے تاکہ آپ کی زیارت سے ہم پیغمبر کی زیارت کر لیں۔ اب یہ 24,000 محدثین کاغذ اور قلم لے کر امام کی سواری کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں۔ اعلان گرامی اگر پیغمبر اکرم کو دعوت اور قلم دے دیا ہوتا تو آج 24,000 محدثین کو دعوت و قلم کی ضرورت نہ پڑتی۔ یعنی آپ دیکھیے پیغمبر کو ایک دعوت و قلم نہ دیا گیا تو آج 24,000 محدثین پیغمبر کے بیٹے کے سامنے دعوت و قلم لے کر بیٹھے ہیں کہ ہمارے سامنے آپ ایک پیغمبر کی حدیث بیان کر دیجئے تاکہ ہم ہدایت پا جائیں۔ اب ایک مرتبہ امام علی رضا علیہ السلام وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جس حدیث میں مامون کے تمام سازشوں کو چکنا چور کر دیا ہے۔ امام ایک سلسلہ سند بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد گرامی امام موسیٰ بن جعفر نے، ان سے ان کے والد امام جعفر صادق علیہ السلام سے، ان سے ان کے والد امام محمد باقر علیہ السلام سے، ان سے ان کے والد امام زنگاتی، پورا سلسلہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی امام اس سلسلے کو کہتے ہیں سلسلۃ الذھب۔ خود احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ اگر اس سلسلے سند کو کسی بیمار پہ پھونک دیا جائے تو وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیے امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں، امام یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر ہدایت تک آنا ہے، اگر تمہیں رستگاری تک آنا ہے تو اہل بیت کا دامن تھامنا پڑے گا۔ اور اہل بیت کون ہے؟ یہ سلسلہ جو مجھ سے شروع ہوتا ہے اور امیر مومنین تک جاتا ہے۔ صلوات بر محمد یعنی 24,000 محدثین امام کو گھیرے ہوئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ تاکہ ہدایت سنیں، پیغمبر کی حدیث سنیں۔ امام نے ابھی کوئی حدیث بیان نہیں کی ہے، ایک ایسا سلسلہ سند بیان کر دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے وعدے کر دیا ہے کہ دیکھو اگر ہدایت تک پہنچنا ہے تو نہ مامون سے ملے گی، نہ ہارون سے ملے گی، نہ بنی امیہ سے ملے گی، اس اہل بیت کے سلسلے سے بھی ہدایت مل سکتی ہے، اور جس کی فرد آج میں ہوں۔ صلوات بر محمد تو امام بھی یہی بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کیا کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ اسمی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں آ گیا وہ میرے عذاب سے نجات پا گیا۔ ایک مرتبہ روایتیں بتاتی ہیں کہ امام کی سواری آگے بڑھی، پھر ایک مرتبہ امام نے محمل کے پردے کو ہٹایا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ امام کیا کہتے ہیں؟ وَلَٰكِنْ شُرُوطِهَا وَأَنَا مِنْ شُرُوطِهَا، یعنی توحید اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ توحید وہ قلعہ ہے جس کو اللہ نے دین کے لیے بنایا ہے، لیکن اس توحید کے قلعے میں داخل ہونے کی شرط کیا ہے؟ وہ اہل بیت کی امامت اور ولایت ہے، اور اس امامت اور ولایت کی 8ویں کڑی تمہارے سامنے میں موجود ہوں۔ صلوات بر محمد۔
عمر نہیں پہنچے، ابھی راستے میں ہیں نیشا پور میں، لیکن یہیں سے امام بتا دینا چاہتے ہیں کہ جتنا بھی معمول سازشیں کر لے، امام نے اس طرح سے حدیث بیان کی کہ تمام اس کی سازشوں کو چکنا چور کر دیا جائے گا۔ تو یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ توحید تمام انبیاء کی ہدایت کا مرکز ہے، تمام مقصد تخلیق ہے، اور اس توحید تک کیسے پہنچنا ہے؟ وہ ولایت اور امامت کے ذریعے پہنچنا ہے۔ جس نے امام کو پہچان لیا وہ توحید تک پہنچ گیا، اور جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچان سکا وہ توحید تک نہیں پہنچ سکتا۔ صلوات پر محمد اذان گرامی، ایک بیٹے کی مجلس ہے، کچھ اس بات اس سلسلے میں ہو جائے۔ واقعہ ماں باپ نے اپنے بیٹے کو اس طرح سے پالا اذان گرامی، اور کتنی زحمتیں کی ہیں، لیکن اذان گرامی حدیثیں بتاتی ہیں کیا کہتے ہیں امام مومنین کی ایک حدیث ہے کہ دنیا دار بالبلاء محفوفہ، یہ دنیا ایک ایسا گھر ہے جو بلاؤں سے گھرا ہوا ہے، یعنی دنیا میں ہر انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں۔ یہ دنیا وہ ہے جو کبھی پیغام غم لے کے آتی ہے، کبھی نوید مسرت لے کے آتی ہے۔ اس دنیا میں کبھی مسرتوں اور خوشیوں کی بارشیں ہوتی ہیں، اور کبھی کیا ہوتا ہے غموں کی آندھیاں چلتی ہیں نگرانی، یعنی غم اور خوشی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان پہ مصیبت آتی ہے، لیکن اسلام کیا کہہ رہا ہے، اہل بیت کی تعلیمات کیا کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے جو صبر کرتے ہیں، اور جب ان پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے تو یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار کا ارشاد ہے ان اللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اب یہ صبر کے معنی کیا ہے جانے گرامی؟ صبر کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان دبا کچلا ہو جائے، انسان روئے نہیں۔ صبر کے معنی یہ نہیں، صبر کے معنی یہ ہے کہ انسان ٹوٹے نہ۔ صبر کے معنی یہ ہے کہ انسان اللہ سے شکایت نہ کرے۔ صبر کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی رضا پہ انسان راضی رہے۔ اگر انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہے تو اس صبر کا نتیجہ بھی کیا حاصل ہوگا؟ روایتیں بیان کرتی ہیں کہ اس صبر کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اللہ دیکھیے، اللہ عادل ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ جو ہے قادر مطلق ہے۔ وہ اگر کسی پہ کوئی بلا آتی ہے، کوئی اس طرح کے بچے کسی کے پاس ہوتے ہیں تو ان کو سختیاں جھیلنا پڑتی ہیں، تو اس کا اجر اللہ اس دنیا میں نہیں وہاں پر دے گا، اور ایسا اجر دے گا کہ جس کو ہم پہچان نہیں سکتے ہیں۔ ایک پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، سومان پیغمبر کے خادم ہیں، وہ پیغمبر سے نقل کرتے ہیں کہ خمس ما اسقلہن فی المیزان، پیغمبر سے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں وہ ہیں کہ جن کے وزن کو سب سے پہلے جو انسان کے اعمال قیامت میں جائیں گے تو سب اعمال کو تولا جائے گا ترازو میں قیامت میں، تو کہتے ہیں 5 اعمال ایسے ہیں کہ جن کا وزن سب سے زیادہ بھاری اور سنگین ہوگا، یعنی 5 عمل ایسے ہیں کہ جس کے وزن کو ہم وہاں سمجھ نہیں سکتے۔ اب دیکھیے، آپ بلا کو ذہن میں رکھیے گا، جو انسان کے اوپر بلا آتی ہے، سب سے بڑی بلا کیا ہے، سب سے بڑا مصیبت کیا ہے کہ انسان کے باپ کے سامنے، ماں کے سامنے ایک بیٹا وفات پا جائے، ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے ایک بیٹا اس دنیا سے اٹھ جائے، یہ سب سے بڑی بلا ہے جانے گرامی۔ تو اب جب یہ بلا نازل ہوئی ہے تو اللہ کیا دے گا؟ حدیث میں ہے کہ 5 چیزیں وہ ہیں کہ جب اللہ قیامت میں تمام اعمال کو میزان میں تولے گا تو سب سے سنگین اور سب سے وزنی 5 عمل ہوں گے۔ وہ کیا ہیں؟ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، ایک سبحان اللہ ہے، ایک الحمدللہ، اور ایک اللہ اکبر، اور ایک وہ بچہ ہے جو باپ کی نگاہوں کے سامنے مر جائے، یعنی وہ بچہ ہے کہ جس کی وفات باپ کی آنکھوں کے سامنے ہو جائے اور باپ اس مصیبت پہ صبر کرے اور اللہ کی اس رضا پر راضی رہے، تو اس کا ثواب یہ ہے کہ قیامت میں اس کو تولا نہیں جا سکتا۔ ایسا نہیں ہے، یہ روایت کے جملے ہیں۔ ایک اور روایت ہے، روایت کے جملے یہ ہیں کہ ولد واحد یقدمہ الرجل، یعنی وہ بیٹا جس کو ماں باپ کی نگاہوں کے سامنے جو وفات کر جائے، یعنی کوئی بیٹا ہے اور ماں باپ کی نگاہوں کے سامنے وہ فوت ہو جائے، وفات کر جائے، تو اس مصیبت پہ، یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اب اس کا اللہ اجر کیا دے گا؟ اس کا اجر اللہ کیا دے گا؟ اس بلا اور اس مصیبت کا اللہ اجر یہ دے گا کہ روایتیں بتاتی ہیں کہ وہ بچہ ان 70 بچوں سے افضل ہے کہ جو باپ کے مرنے کے بعد باقی رہے۔
یہ روایت کے جملے کیا ہیں؟ وہ ایک بچہ جو باپ کی نگاہوں کے سامنے مر جاتا ہے وہ ان 70 بچوں سے افضل ہے جو باقی رہتے ہیں. کس اعتبار سے افضل ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ باپ کی شفاعت کرے گا. اس وقت تک وہ بچہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں نہیں لے جا سکتا. یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ خدا اس کی مغفرت کرے، یہ تو اپنی مغفرت کا ذریعہ بن ہی گیا ہے. اب ماں باپ بھی مبارکباد کے لائق ہیں کہ یہ بچہ ان کو بھی جنت میں لے کے جائے گا. یہ روایت کے جملے ہیں. یعنی ایسی مصیبت ہے کہ یہ بچہ صرف خود جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اپنے ماں باپ کی بھی مغفرت کا باعث بنے گا. صلی اللہ محمد محمد. ہاں انسان گرامی، آج امام رضا کی شہادت کی تاریخ ہے. امام کا ایک لقب ہے، امام کو کہا جاتا ہے غریب الغرباء. یعنی امام کا ایک لقب کیا ہے؟ یعنی وہ جو بے کس اور بے وطن تھا. یعنی امام کی وفات مدینے سے اتنی دور ہوئی ہے کہ کسی امام کی نہیں ہوئی. اس لیے امام کو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا غریب الغرباء. اور امام اتنے غریب تھے کہ روایتیں بتاتی ہیں کہ جب امام کو مدینے سے لے جانے لگے تو ایک مرتبہ امام نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، اپنے بیوی بچوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو میں مسافرت پہ جا رہا ہوں، آؤ میرے اوپر گریا کرو. لوگوں نے کہا بولا کہ مسافرت کرتا ہے کہ اس پہ گریا کیا جاتا ہے، یہ تو خوشی کا مقام ہے، مسافر کے سامنے گریا نہیں کرنا چاہیے. امام نے کہا کہ وہ مسافر جو پلٹ کر آئے اس پہ گریا نہیں کیا جاتا، لیکن وہ مسافر جو پلٹ کے نہ آئے آؤ اس پہ پہلے ہی رو لو. ہاں امام کی 17 بہنیں ہیں لیکن امام کی وفات غریب الوطنی میں ہو جاتی ہے. عزیزو روایت بتاتی ہیں، روایت کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ جب امام کو زہر دینے کے لیے دربار میں بلایا گیا تو امام نے اباسل سے کہا ہے اباسل تو وہ مجھے دربار میں لے جا رہے ہیں اور مجھے زہر دیں گے، لیکن جب میں دربار سے باہر نکلوں اور اگر میرے سر کے اوپر رومال ہے تو مجھ سے بات نہ کرنا، چونکہ زہر کے ٹکڑے زہر نے اتنا زیادہ اثر کیا ہے کہ امام کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے اور کلیجے کے ٹکڑے منہ کو آ رہے ہیں. ابا اسد کی نگاہیں دروازے پہ لگی ہوئی ہیں. ابا اسد کہتے ہیں خدا کرے امام کے سر پہ رومال نہ ہو. ایک مرتبہ جب دروازہ کھلا تو ابا اسد نے کیا دیکھا کہ امام کے سر پہ رومال پڑا ہے. ابا اسد رونے لگے، امام سے گفتگو کرنا چاہیے. امام نے کہا اے ابا اسد کچھ بولو نہیں، کلیجے کے ٹکڑے منہ کو آ رہے ہیں. اباسط امام کو لے کے آئے اور لانے کے بعد ایک مرتبہ امام کو حجرے میں لے جانے کے بعد امام نے کہا تمام دروازے بند کر دو، چونکہ میرا لاڈلا محمد تقی مدینے سے آئے گا. عزیزو روایتیں بتاتی ہیں کہ ابا اسد نے تمام دروازے بند کر دیے. ایک مرتبہ دیکھا ایک 7-8 سال کا بچہ وہ اندر موجود ہے. کہنے کہ بچے تم کہاں سے آ گئے؟ کہنے وہ خدا جو مجھے مدینے سے لے کے آیا ہے وہ مجھے اندر بھی لے کے آ گیا. روایتیں بتاتی ہیں ایک مرتبہ امام محمد تقی کے زانو پہ امام نے سر رکھا اور وہ امام زہر کا ایسا اثر ہے کہ مچھلیوں کی طرح امام تڑپ رہے ہیں. ایک مرتبہ امام محمد تقی باہر نکلے، ہائے میرا بابا نہ رہا، میں کہوں گا اے مولا آپ کے آخری باپ آپ کا بیٹا مدینے سے آ گیا، لیکن ہائے ابا عبداللہ سید ساجدین کربلا میں موجود ہے، باپ کا لاشا بے گورو کا بن کربلا کی تپتی سرزمین پر پڑا ہے. ہاں ایک مرتبہ جب زین العابدین کو گنج شہیدہ سے گزارا گیا تو روایتیں بتاتی ہیں کہ زین العابدین نے جن کے ہاتھ ہتھکڑیوں سے بندھے ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، ایک مرتبہ زین العابدین کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا. زینب کی نگاہ سید ساجدین کے چہرے پہ پڑی. اے بیٹا میں کیا دیکھ رہا ہوں، تمہاری روح قبر سے انسانی سے پرواز کر رہی ہے. عزیزوں ایک باپ نے قدم اٹھایا ہے تو جناب علی اکبر
پر بھی تھوڑے مسائل ہو جائے. ہاں حفظوں ایک باپ دیکھیے میں آپ سے کہوں گا آپ کے بیٹے کی وفات ہوئی سب تمام لوگ جمع ہو گئے انہوں نے آپ کو تسلیت دی کسی نے آپ سے یہ نہ کہا ہوگا کہ اپنے بیٹے کا جنازہ آپ لائیے. سب لوگ آئے انہوں نے جنازے کو اٹھایا اور قبر میں رکھا لیکن ہائے مولا امام حسین علیہ السلام ایسے حالات ہو گئے کہ علی اصغر کا جنازہ مقتل سے اپنے ہاتھوں پہ مولا لا رہے ہیں اور پانی کا وعدہ لے کر گئے تھے. حسین اتنا شرمندہ ہے کہ خیمے میں جانے کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے. کیا کہتے ہیں کبھی آگے بولتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ حسین نے دل کو مضبوط کیا اور خیمے پہ آئے اے رباب اپنی امانت کو لے جا. رباب سے پہلے سکینہ آ گئی. اے بابا آپ بھیا علی اصغر کو پانی پلا رہے میں پیاسی رہ گئی. حسین کچھ جواب تو نہ دے سکے اب آگے دامن کو ہٹایا. سکینہ نے کیا دیکھا علی اصغر کا 6 ماہ کا گلو تیرے شوبا سے زخمی ہے. رباب بھی آ گئی. یا بنیا امثل کا تنہر کیا تیرے جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه الصلاة والسلام. واسطہ اہل بیت اطہار کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. واسطہ اہل بیت اطہار کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو اس بچے کی تو مغفرت نہیں ہے اس کے درجات کو بلند کرنے کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے. ہمارے تمام معصومین کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے. واسطہ اہل بیت اطہار کا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. واسطہ اہل بیت اطہار کا ہم سب کو کردار اہل بیت اپنانے کی توفیق عنایت فرما. واسطہ اہل بیت اطہار کا علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رہے. اس جنگ میں جو بھی پریشان حال ہیں مشکلات میں گرو ان کی مشکلات کو دور فرمانا. ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد سما ابن مصطفیٰ حسین صاحب کی روح کو احسان فرمائیں.